بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم ناظرین و حاضرین، حضرات و خواتین، آج ہمارا موضوع ہے دعا اور اس کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ دعا کی جو حقیقت ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی بیان کروں گا۔ دعا کے لفظی معنی ہے بلانا اور پکارنا۔ شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، درخواست کرنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کے بارے میں جب ہم کتاب و سنت پر غور کرتے ہیں یا کتاب و سنت میں دعا کے سلسلے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، بلکہ دعا عین عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ لائق قدر چیز کوئی اور نہیں۔ دعا سے انسان پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے مصیبتیں اور آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ دعا اللہ سے قربت و انابت کا ذریعہ ہے۔ دعا تکبر سے برات کا اعلان ہے۔ دعا ہر طرح کے ہموم و غموم، رنج و الم سے خلاصی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ دعا اللہ کے غضب سے بچاؤ کا سامان ہے۔ دعا ایمان باللہ اور توکل علی اللہ کی علامت ہے۔ دعا بلند ہمتی کی دلیل ہے۔ دعا عاجزی اور بے بسی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دعا اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کی نمایاں صفت ہے۔ مسلمانوں کے لیے دعا مسلمانوں سے مودت، محبت اور ان سے پرخلوص ربط و تعلق کا اظہار ہے۔ دعا پریشان حال انسان کے لیے مأویٰ، ملجا اور مضبوط پناہ گاہ کا ذریعہ ہے۔ دعا ہر حال میں بندے مومن کے لیے سراپا خیر ہی خیر ہے۔ دعا کرنا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضی اور اس کے غیظ و غضب کا موجب ہے۔ دعا تمام انبیاء، علماء، صلحاء، شہداء کا پسندیدہ عمل ہے۔ یہ باتیں ہم کو دعا کے سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ کی شریعت میں ہمیں دعا کا طریقہ اور اس کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ دعا کے کچھ آداب اور اس کے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ نمبر 2، دعا کا مقصد نیک ہو۔ نمبر 3، دعا حضور قلب کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ غافل دل کے ساتھ جو انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ دعا قبولیت کے یقین کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ نمبر 5، دعا تضرع، خشوع اور خضوع اور رقت قلب کے ساتھ، امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پست آواز میں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو تم تضرع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چپ کے پکارو۔
نمبر 6، دعا میں اپنے گناہوں کا اعتراف اور ان پر ندامت کا اظہار ہو اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو۔ نمبر 7، حالت امن میں اور خوشحالی کے موقع پر کثرت سے دعا کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت، برے وقت، تکلیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ حالت امن میں اور خوشحالی کے موقع پر کثرت سے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے۔ دعا میں کچھ چیزیں مستحسن ہیں، مستحب ہیں اور مطلوب ہے۔ نمبر 1، دعا باوضو ہو کر کی جائے، دعا قبلہ رخ ہو کر کی جائے۔ نمبر 3، دعا سے پہلے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔ دعا میں شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ دعا میں جوامع الکلم یعنی وہ جامع الفاظ و کلمات اختیار کیے جائیں جو کتاب و سنت میں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ نمبر 5، دعا میں اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار نام ہیں، 99 نام ہیں، ان ناموں کا حوالہ دیا جائے اور اپنے نیک اعمال صالحہ جو خالصتاً انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بھی حوالہ اور واسطہ دیا جا سکتا ہے اور دیا جانا چاہیے۔ نمبر 6، دعا کے کلمات کو اہمیت کے پیش نظر 3 مرتبہ دہرایا جائے۔ دعا میں آہمزاری اور بکا اور رونا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے موقعوں پر آپ سے بات آتی ہے کہ آپ دعا میں گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ نمبر 8، دعا میں اپنی تکلیف اور حاجت کا ذکر کیا جائے۔ قرآن میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت یونس نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، تو معبود حق ہے، تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے اور ظالم میں ہی ہوں۔ تو اس طرح سے انسان اپنی تکلیف کا بھی اظہار اللہ کے سامنے کرے اور اپنی حاجت کا بھی ذکر کرے۔ نمبر 9، دعا پہلے اپنے لیے کرے پھر دوسروں کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہماری پہلے مغفرت فرما اور پھر ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں تجھ سے ملے ہیں۔ نمبر 10، دعا اپنے والدین، اولاد، اعزاء اور اقارب، علماء، صلحاء، امراء، رفقاء اور اولیاء امور اور تمام عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے کی جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرو۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کے مردوں کے لیے بھی، اہل ایمان عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ نمبر 11، دعا میں ہر طرح کے شرور و فتن سے پناہ مانگی جائے اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور خیر اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے۔ نمبر 12، دعا میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے اور دعا کے اختتام پر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا جائے۔ نمبر 13، دعا میں شامل ہونے والا ہر شخص ہر دعا پر آمین بولے اور دعا کرنے والا دعا کے اختتام پر آمین کہے۔ دعا کے اختتام پر اخیر بات یہ ہے کہ دعا کے اختتام پر اللہ کی حمد و ثنا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ کچھ چیزیں دعا میں ممنوع ہیں اور مکروہ ہیں جن کا کرنا جائز نہیں ہے، جن سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان حرام مال کھانے سے اجتناب کرے، اکل حرام سے وہ اجتناب کرے۔ قبولیت کے لیے اکل حلال کا ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، دعا میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانگے جس کا مانگنا شرعاً ناجائز اور عادتاً محال ہو، جس کا مانگنا شرعاً ناجائز اور عادتاً محال ہو۔ مثال کے طور پر کوئی کہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس فلاں مردے کو تو زندہ کر دے، اے اللہ مرد یہ طلب کرے اے اللہ مجھے عورت بنا دے، عورت یہ مطالبہ کرے اللہ مجھے مرد بنا دے، تو اس طرح کی مطالبے اللہ تعالیٰ سے یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ نمبر 3، دعا میں کسی قسم کا تکلف یا قافیہ بندی نہ ہونا چاہیے۔ مسجع، مقفع عبارتیں ردیف اور قافیے کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے۔
یہ حضور قلب کے منافی ہے۔ نمبر 4، اپنے مال اولاد وغیرہ کے خلاف جو ہے بدعا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اولاد کو انسان بدعا نہ دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم بدعا دے رہے ہو وہ گھڑی مقبولیت کی ہو اور اس میں تمہاری وہ بدعا قبول کر لی جائے، پھر وہ تمہارے لیے شرمندگی، حسرت، پچھتاوا اور نقصان کا باعث ہو۔ نمبر 5، دعا میں جلد بازی اور عجلت نہ کی جائے۔ فوری قبولیت کے آثار نہ دیکھ کر دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے، دعا کو جاری رکھنا چاہیے۔ دعا بہرحال قبول ہوتی ہے، البتہ اس کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوری عطا کر دے، یا پھر مناسب وقت کے لیے اس کو مؤخر کیا جائے، وہ مناسب وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ جو چیز مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی آفت اور مصیبت انسان پر آ پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آفت کو اس دعا کے عوض میں ہٹا دیتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ نہ دنیا میں اس کے لیے وہ چیز مفید ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بلا ٹالی جاتی ہے، تو پھر اس دعا کو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی دعاؤں کا جو انعام دیں گے تو انسان تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے یہی عطا کر دیتے۔ تو وہ لوگ جن کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے، ان میں سے نمبر 1 مضطرب انسان یا مضطر انسان، مصیبت زدہ انسان، اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اسی طریقے سے صالح اولاد کی دعا والدین کے حق میں، مسافر کی دعا جو اپنے گھر بار سے اور اہل و عیال سے دور ہوتا ہے۔ نمبر 5 روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں، ایک مسلمان کی غائبانہ دعا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، مریض اور مجاہد فی سبیل اللہ کی دعا، حجاج اور معتمرین کی دعا جو حج اور عمرے سے واپس آتے ہیں ان کی دعا، جو بخشے بخشائے آتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے معمر عمر رسیدہ انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے حیا والے ہیں، با حیا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس انسان کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ صفر خالی لوٹا دے۔ دعا کے قبولیت کے کچھ اوقات ہیں۔ شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے، ماہ رمضان کے تمام دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے، اور عید الفطر کی رات میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے رات اور دن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ خصوصاً جمعہ کے دن امام جب منبر پر تشریف لائے تو اس وقت سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن عصر تا مغرب تک دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت جو ہے وہ مقبول وقت ہوتا ہے۔ ہر فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آب زمزم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سحر کا وقت، تہجد کا وقت، آدھی رات کے بعد کا وقت، صبح صادق تک یہ مقبول ترین وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ بارش کے وقت، جہاد فی سبیل اللہ میں عین لڑائی کے وقت، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان کے وقت میں، اور مزدلفہ کے دن یعنی بقرعید کے دن 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک۔ پھر اس طریقے سے وہ مقامات، کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مطاف ہے، یعنی کعبۃ اللہ کے ارد گرد جہاں طواف کیا جاتا ہے، دوران طواف مطاف میں دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ملتزم ہے، حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ ہے، انسان اس سے چمٹ کر دعا کرے تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حتیم میں میزاب کے نیچے، میزاب یعنی وہ پرنالہ جہاں سے بارش کا پانی نیچے گرتا ہے، اس مقام پر دعا قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ کے اندر صفا مروہ پر اور ان کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل دعائیں یہاں کیا کرتے تھے۔ مقام ابراہیم پر اور پھر اسی طریقے سے مقامات مقدسہ پر یعنی منی، مزدلفہ، عرفات، یہ سب جو ہے مقامات مقبولہ ہے، مقدسہ کے ساتھ ساتھ جو ہے مقامات مقبولہ ہیں۔
یا اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب اور شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دل کی آمادگی، رقت قلب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فرمایا جس پر دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یوں سمجھیے کہ اس پر تمام بھلائی اور خیر کے دروازے کھول دیے گئے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم کو دعا کرنے کی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔